السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، یہ دنیا کی نیرنگیاں اور پھر اس کے صبح شام آپ کے سامنے رہتے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ ایک بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حوصلے اور عزم کو ہر صبح ہر شام بلند کرتے رہنا ہے۔ ہر صبح ہر شام بلند کرتے رہنا ہے۔ اور یہ حوصلے کس طرح بلند ہوں گے، کس خیال کے تحت بلند ہوں گے؟ تو ایک شعر میرے سامنے ہے، اس سے آپ کا احساس ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد، وہ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد، وہ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد، سحر تھی شام سے پہلے، سحر ہے شام کے بعد، سحر تھی شام سے پہلے، شہر ہے شام کے بعد، سحر تھی شام سے پہلے، سحر ہے شام کے بعد، وہ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد، وہ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد، شہر تھی شام سے پہلے، شہر تھی شام سے پہلے، شہر ہے شام کے بعد، شہر تھی شام سے پہلے، شہر ہے شام کے بعد، وہ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد۔ تو یہ جب آپ کو احساس ہوگا، دھوپ اور چھاؤں آتی جاتی چیز ہیں، ہمیں اس کو دیکھ کر کے اپنے عزم میں، اپنے حوصلے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہر شام سے پہلے، وہ ہر شام کے بعد، سحر تھی شام سے پہلے، سحر ہے شام کے بعد۔ یعنی ہمیشہ روشنی جو ہے نا ضرور آ جاتی ہے۔ راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، یہ شام کا لفظ جو استعمال ہوا ہے ان رکاوٹوں کا ہے جو آتی رہتی ہیں۔ وہ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد، یعنی ہماری کوششوں کے درمیان میں یہ دھوپ چھاؤں کا کھیل چلتا رہتا ہے، لیکن ہمیں یہ امید کا ترانہ ہے ہمارا، سحر تھی شام سے پہلے، سحر ہے شام کے بعد، یعنی ہر رکاوٹ کے بعد ضرور ایک راستہ نکل آتا ہے، ضرور ایک راستہ نکل آتا ہے۔ ایک رکاوٹ کے بعد میں پھر سامنے میدان عمل صاف اور شفاف پڑا ہوتا ہے۔ وہ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد۔ دیکھیں، غور کر لیں میری بات کو کہ ہر عمل میں ایسا ہوتا ہے، ہماری کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ کھیل بھی چلتا رہتا ہے۔ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد، سحر تھی شام سے پہلے، سحر ہے شام کے بعد۔ ہمیں قطعی طور پر اپنے حوصلے کو کم نہیں کرنا، حوصلے بلند رکھنا ہے۔ یہ امید کا ترانہ ہے، وہ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد، سحر تھی شام سے پہلے، سحر ہے شام کے بعد۔ یہ ہمارا امید کا ترانہ ہے۔ ہمیں یہی سوچنا ہے کہ بھئی روشنی آئی تھی، چلی گئی، کوئی بات نہیں، پھر آ جائے گی۔ جیسے صبح کے بعد شام آتی ہے اور شام کے بعد صبح آتی ہے، اسی کے تحت ہمیں بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر رکاوٹ کے بعد منزل سامنے آ جاتی ہے۔ ہر رکاوٹ کے بعد میں
ہمیں منزل کا راستہ ملنے لگتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال رکاوٹوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ رکاوٹیں ایک زندگی کا حصہ ہیں۔ زندگی نام ہی نشیب و فراز کا ہے، اونچا نیچا، ایب اینڈ فلو، ایب اینڈ فلو، یہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے۔ پھر یہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو آتا ہے نا مقام شام، تو ہم اس کو ایک شعر میں اور دوسرا ایک شعر کا ہے، گرتے ہیں شہسوار، گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، سمجھا؟ تو چلنے والے کام کرنے والوں کو رکاوٹیں آتی ہیں۔ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جانے والوں کے ہاتھ میں سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، انہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ جو کام کرتے ہیں ان کو ہر قسم کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ میں نے تجربے کی بات بھی کی تھی، اب بات کر رہا ہوں آپ کے حوصلے کی، حوصلے کے ساتھ اس ترانے کی، وہ ہر مقام سے پہلے وہ ہر مقام کے بعد، وہ ہر مقام سے پہلے وہ ہر مقام کے بعد، سحر سے شام سے پہلے سحر شام کے بعد، یہ سمجھ لیں آپ، یہ آپ کو ترانہ ہونا چاہیے۔ سحر سے شام سے پہلے سب چیز اجالا تھا، سب چیز ٹھیک چل رہی تھی، ہم منزل کی طرف جا رہے تھے، شام آ گئی یعنی رکاوٹ آ گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم بڑے کریجیس ہیں، ہم بڑے حوصلہ مند ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر سحر ہے، یعنی پھر اس کے بعد میں ہمارے لیے روشنی ہی روشنی ہے، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سحر سے شام سے پہلے شہر ہے شام کے بعد، وہ ہر مقام سے پہلے وہ ہر مقام کے بعد۔ دیکھو کیا اچھا آپ کو ترانہ دے رہا ہوں، حوصلے کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں میں آپ کا۔ وہ ہر مقام سے پہلے ہر مقام کے بعد، وہ ہر مقام سے پہلے وہ ہر مقام کے بعد، سحر سے شام سے پہلے سحر ہے شام کے بعد۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں، یہ امید کا ترانہ ہے، میں نے اس کا امید کے ترانے کا نام دے دیا ہے۔ ویسے تو یہ ایک شعر ہے قابل اجمیری کا، تو میں نے اپنے بچوں کے مقصد کو بڑھانے کے لیے، حوصلے کو بڑھانے کے لیے اس شعر کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ہر مقام سے پہلے وہ ہر مقام کے بعد، سحر سے شام سے پہلے سحر ہے شام کے بعد۔ دیکھیں زندگی بڑی ہی تلخ اور شیریں ہے، کبھی آپ کو یہاں اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، کبھی آپ کو تکلیفیں اتنی آئیں گی کہ آپ کو سکھ کا یہ احساس نہیں ہوگا کہ بھئی مجھے کبھی سکھ بھی آیا تھا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ہے اس زندگی کی نیرنگی کہ آپ حالات بدلتے رہتے ہیں اور آدمی چلتا رہتا ہے، نوجوان چلتا رہتا ہے۔ وہ ہر مقام سے پہلے وہ ہر مقام کے بعد، سحر سے شام سے پہلے سحر ہے شام کے بعد۔ یہ آپ کا حوصلہ ہے، یہ آپ کا حوصلہ رہے گا اور آپ اسی کے تحت کام کریں گے۔ یہ آپ کے حوصلے کا ترانہ ہے، وہ ہر مقام سے پہلے وہ ہر مقام کے بعد، سحر سے شام سے پہلے سحر ہے شام کے بعد۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے، جب کوئی رکاوٹ آتی ہے، جب ہمارے راستے میں کوئی کھائی آتی ہے اور مشکل پیش آتی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، ہم شاید اسی میں مبتلا ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو پریشان کرے گی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر آرام آ جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا دھوپ اور چھاؤں ہے، یہ دنیا دھوپ اور چھاؤں ہے۔ یہاں مصیبتیں آتی بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی آتی ہیں۔ خوشیاں اپنی نیرنگیاں بکھیر دیتی ہیں اور آدمی اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ میں آپ کو حوصلہ بنانے کے لیے یہ ترانہ دے رہا ہوں کہ ہر مقام سے پہلے وہ ہر مقام کے بعد،
سحر تھی شام سے پہلے، سحر ہے شام کے بعد۔ تو ہمیں ہر حال، ہر لحاظ سے، ہر وقت اپنے دماغ میں یہ بات پیدا کر دیں، یعنی بات جما لینا چاہیے کہ رکاوٹوں سے ہمیں نہیں ڈرنا، راستوں کے اونچے نیچے مقام سے ہمیں نہیں رکنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس دنیا کے لیے آستی امن لے کر آنا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ کسی لمحے خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے کہ پھر یہ آگ بڑھ جائے۔ میں اسی لیے آپ کو یہ آج ایک بات کہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، حوصلوں کو بلند رکھنا ہے۔ آپ کا موٹو، آپ کا مقصد دنیا کے تمام انسانوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ بھائی آپ کس لیے لڑ رہے ہیں، آپ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوق ہیں، آپ سب ایک ہیں، پھر یہ آپ ایک دوسرے کے معاملات میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ آپ نے تو محبت و پیار سے رہنا ہے۔ یہ دنیا بڑی وسیع ہے، اپنی اپنی چادر میں رہیں، اپنی اپنی چادر میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں۔ حوث کا پیٹ نہیں بھرتا، حوث کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ تو حل من یزید، جیسے آپ دوزخ میں جب لوگ ہوں گے، جب ڈالے جائیں گے تو دوزخ کہے گی حل من یزید، یعنی مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ تو یہ حوث بھی ایک دوزخ ہے جو مستقل بڑھتی رہتی ہے، جتنا وہ ملتا جاتا ہے اس کو اتنا ہی جمع کرتا جاتا ہے۔ قارون کے خزانے کا ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بس جمع ہی کرتا رہتا تھا۔ اس کو ایک ٹیکنیک حاصل ہو گئی تھی کہ وہ خزانہ، وہ چیزیں ایسی بنا لیتا تھا، سونا یا وہ، کہ اس سے اس کا خزانے میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، لیکن اس کو چین نہیں آتا تھا، مستقل وہ اپنے خزانے کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک مثال ہے حوث اور پھر دوزخ کی مثال اس لیے دی ہے کہ یہ جو آج دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ حوث اور انا اور حسد، یہ برائیاں ہیں جو انسان کے اندر تربیت کی بنا پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بزرگوں کی صحبت اٹھائیں اور ان سے پوچھیں تو آپ کو وہ صبر کا سبق دیں گے۔ آپ کو اپنی حیثیت میں رہنے کا سبق دیں گے، آپ کو قناعت کا سبق دیں گے۔ آپ کو جو مل رہا ہے اسی پر صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے چلیں، اسی میں برکت ہو جائے گی۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، دنیا چھوٹی نہیں ہے۔ یہ ہمیں شیطانی عوامل بھڑکاتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہمارے سامنے یہ پوری دنیا وسیع پڑی ہے۔ ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے گھر کو جلا دینا چاہتے ہیں؟ یہی بات میں نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اپنے علاقے میں کہیں کہ یہ حوث ہماری پوری نہیں ہوگی، حوث سے پیٹ نہیں بھرے گا، حوث جو ہے آپ کا پیٹ بھرنے نہیں دے گی۔ آپ کی یہ غلط خواہشات کہ آتا جائے، بڑھتا جاؤں، قبضہ کرتا جاؤں، یہ کسی طرح سے بھی انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتی۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں جو دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، وہ سب اس حوث کا نتیجہ تھیں۔ تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں اپنے اس حوصلے کا ترانہ اپنے دماغ میں رکھیں۔ وہ ہر مقام سے پہلے، وہ ہر مقام کے بعد، صبح تھی سحر تھی شام سے پہلے،
سحر شام کے بعد۔ یہ میں آپ کو ایک نئے انداز میں وہ پرانی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حوصلہ رکھنا ہے، آپ کو اپنے اندر عزم پیدا کرنا ہے، آپ نے تمام رکاوٹوں کو اپنے سامنے سے ہٹا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔